بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین, میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر گلزار عثمان. پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج ملیریا کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. جی ہاں, بالکل 25 اپریل کو ساری دنیا میں ہر سال کی طرح ملیریا کا عالمی دن منایا جاتا ہے. اور آج اس اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے, چونکہ ملیریا کا جو مرض ہے, یہ بیماری ہمارے ہاں بہت کامن پائی جاتی ہے, اینڈیمک ڈیزیز ہے, اس کے متعلق ہم بات کریں گے آج. جو پینل میرے ساتھ موجود ہے, ان تمام ڈاکٹرز کا جو تعلق ہے وہ ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ سروسز حیدرآباد کے ویکٹر بورن ڈیزیز ونگ سے ان کا تعلق ہے. میں ان کا تعارف بھی کرواتا چلوں. ڈاکٹر عمیر وہاب خان ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں ویکٹر بورن ڈیزیزز, اور ساتھ میں ڈاکٹر ساجدہ ڈائری ہیں, آپ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں ویکٹر بورن ڈیزیزز, اور ڈاکٹر غلام پرور, آپ بھی اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں ویکٹر بورن ڈیزیزز ایٹ ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ سروسز حیدرآباد. ڈاکٹر عمیر, 25 اپریل ملیریا کا عالمی دن, تو ہر سال ہم مختلف پروگرامز رکھے جاتے ہیں اس دن پہ عوامی آگاہی کے لیے, لوگوں کو ملیریا کی جو تباہ کاریاں ہیں اس سے مطلع کرنے کے لیے بھی اور اس سے بچاؤ کے لیے بھی. اور میں کہیں پڑھ رہا تھا, اور بڑی ایک جملہ میں نے پڑھا کہ پوری دنیا میں تمام جنگوں میں اتنے لوگ نہیں مرے جتنے کہ ملیریا کی مرض کی وجہ سے دنیا میں لوگ ہلاک ہوئے ہیں. تو ملیریا کا بہت زیادہ برڈن بھی ہے, تو ہر سال کی طرح کوئی نہ کوئی تھیم دیا جاتا ہے. اس سال ملیریا کے عالمی دن پہ کون سا تھیم ہے؟ ملیریا کا جو عالمی دن ہم منا رہے ہیں اس کے حساب سے جو تھیم ہم نے اس دفعہ سیٹ کیا ہے وہ ہے ہارنس انوویشن ٹو ریڈیوس دا ملیریا ڈیزیز برڈن اینڈ سیو لائیوز. اس کا عام فہم میں یہ کہہ لیں کہ اس طرح کی نئی جدت لائی جائے علاج کے اندر اور ملیریا سے بچاؤ کے لیے, جس سے ملیریا کا جو کیس ہے, جو ملیریا جو نقصان پہنچاتا ہے عوام کو, جو بیماری پھیلا رہا ہے, اس کا کیس برڈن کم ہو اور ہم دنیا میں جانیں بچا سکیں. صحیح. تو یہ اس کا تھیم ہے. اور جیسے کہ آپ نے خود ہی فرمایا کہ ملیریا سب سے زیادہ مچھر سے پھیلتا ہے اور مچھر سے سب سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں. تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ملیریا جو ہے یہ آج سے نہیں, یہ سینچریز سے ہے. جی, یہ جب سے ہیومن کائنڈ وجود میں آئی ہے تب سے مچھر کا وجود ہے, اور اس مچھر سے ہم لڑتے جا رہے ہیں, لیکن یہ مچھر بہت ہی ٹرکی ہے, اور یہ اپنی ساخت, اپنی رہنے کی صلاحیت, اپنے سروائیول کو بہت اچھی طرح سمجھتا بھی ہے, اور اس پہ انوویشن خود بھی کرتا رہتا ہے. یعنی اس میں تبدیلیاں بھی رونما آ جاتی ہیں. جی بالکل, جینیاتی تبدیلیاں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا پہلے زمانے میں دیت استعمال کرتے تھے, ڈی ڈی ٹی استعمال کرتے تھے, لیکن اس مچھر نے اپنے آپ کو ریزسٹنٹ کر لیا اس سے. اب آپ اس سے اسپرے بھی کریں گے تو اس کو کچھ نہیں ہوتا. بالکل صحیح. اچھا, بات کرتے ہیں اگر اس کے برڈن کی, اس کے میگنیٹیوڈ کی, تو ڈاکٹر ساجدہ میں آپ کی طرف آؤں گا. کیا کہیے گا پوری دنیا میں, اور خاص طور پہ اگر سندھ کی بات کریں تو ملیریا کا برڈن کتنا ہے؟ جی بالکل, اس کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ملیریا دیکھیں تو ایک پریونٹیبل ڈیزیز ہے, بٹ ڈیو ٹو لیک آف اویئرنیس جو ہے ملیریا کے کیسز بہت زیادہ ہوتے ہیں اور اس کی ڈیتھ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. اکارڈنگ ٹو WHO رپورٹ 2020, تو ملیریا کی کیسز جو رپورٹ ہوئے تھے 241 ملین گلوبلی رپورٹ ہوئے تھے, یعنی 241 ملین ایگزیکٹلی پوری دنیا میں. اور اس میں سے ڈیتھ جو ہوئی تھی وہ 6,27,000 پرسنس کی ڈیتھ ہوئی تھی اینولی. صحیح. سو اس میں موسٹ آف جو ڈیتھ ہوئی تھی وہ انڈر 5 ایئر چلڈرن, یعنی کہ 80% اس میں سے ڈیتھ جو ہوئی تھی وہ انڈر 5 ایئر چلڈرن, یعنی 5 سال تک کے بچے جو ہیں وہ زیادہ رسک پہ ہوتے ہیں. دے آر موسٹ ولنریبل, کیونکہ ان کی امیونٹی بہت زیادہ ڈکریز ہوتی ہے, کم ہوتی ہے, دے کین ناٹ فائٹ ود دا ڈیزیز. صحیح. سو اویئرنیس کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے یہ پریونٹیبل ڈیزیز جو ہے وہ اتنی لیدل ہو جاتی ہے. صحیح. سو دیر از نیڈ آف اویئرنیس. ایگزیکٹلی. سندھ کی بات کریں تو اعداد و شمار کیا بتاتے ہیں؟ ایگزیکٹلی, سندھ کی اگر ہم بات کریں تو 2021 میں جو کیسز ہمارے آئے تھے ملیریا کے وہ 1,40,000 آئے تھے, جس میں سے 80% جو تھے پلازموڈیم وائیویکس کے تھے, اور 19% جو تھے وہ فیلسیپیرم کے تھے, اور 1% جو تھے وہ مکس میں تھے. اچھا, یہاں یہ بھی اکثر سوال ہوتا ہے, آپ نے جیسے ابھی ذکر کیا کہ مختلف اقسام ہوتی ہیں, تو ملیریا کی کتنی اقسام ہیں اور اس میں کیا فرق ہے؟ ایکچولی ملیریا کی 5 اقسام ہے, جیسے کہ وائیویکس ہے, اوویل ہے, ملیری ہے, فیلزیپیرم ہے, اور نولوسی ہے. نولوسی جو ہے وہ موسٹلی منکیز میں پایا جاتا ہے. سو اگر اس حوالے سے دیکھیں تو اس کی 5 اقسام ہے, اور اس میں سے جو کامن پاکستان میں ہے وہ وائیویکس ہے اور فیلسیپیرم ہے. وائیویکس جو ہے وہ 85% پاکستان میں پایا جاتا ہے, اور فیلسیپیرم 15%. فیلسیپیرم جو ہے وہ بہت زیادہ لیدل ہے, یعنی وہ جان لیوا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. صحیح.
میں ڈاکٹر غلام پرور کی طرف جاؤں گا. ڈاکٹر صاحب, اس کی علامات میں کیا فرق ہوتا ہے, یا عام طور پہ ملیریا کی علامات کون سی ہوتی ہیں, اور پھر اس کی تشخیص کس طرح سے کی جا سکتی ہے؟ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. اچھا, جب بات علامات کی ہو رہی ہے تو نارملی جو اس کی کیس ڈیفینیشن ہے اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی پرسن جسے بخار آ رہا ہے, ٹھیک ہے, اور بخار 2 سے 3 دن رہتا ہے یا الٹرنیٹ ڈیز پہ آ رہا ہے, تو اس کی علامات میں شامل ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. بخار کا ہونا, الٹی کے کی طرف, ٹھیک ہے, اور جسم میں زیادہ درد ہونا, یہ اس کی علامات میں شامل ہوتا ہے. اچھا, اب یہ ہے کہ ہماری ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے نوٹیفیکیشن ہے سارے ہاسپٹلس کو. پہلے تو اس کی ڈائگنوسس کے لیے ہمارے سندھ کے جتنے بھی پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر ہاسپٹلس اور لیبارٹریز میں تو اس کی شناخت کے لیے سروسز موجود ہیں. صحیح. جو فری آف کاسٹ ہے نا, تو وہاں ملیریا کا ٹیسٹ مائکروسکوپی اور جو فوری طور پہ کٹ میتھڈ کے تھرو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ سہولت دی گئی ہیں جو فری آف کاسٹ ہیں. ساتھ ساتھ اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی ٹریٹمنٹ ہو رہی, جو جدید ٹریٹمنٹ ہے, وہ بھی سہولتیں فری آف کاسٹ موجود ہیں نا. وہ ہماری گورنمنٹ کی جتنی ہاسپٹلس ہیں ڈسٹرکٹ لیول پر اور جتنی بھی بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں, ٹی ایچ کیوز ہیں, وہاں پر گورنمنٹ ہاسپٹل اور ہمارے کچھ پرائیویٹ کلینکس بھی ہوتی ہیں, کیونکہ سارا کچھ ہمارا 60% جو برڈن ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہے, تو وہاں بھی یہ فری آف کاسٹ ہم نے اپنی طرف سے ویکٹر بورن ڈیزیز ڈی جی ہیلتھ کی طرف سے سہولت وہاں کی ہوئی ہے, اویلیبلٹی کرائی ہوئی ہے. عام طور پہ ہمیں ٹیسٹ جو کروائے جاتے ہیں دیگر امراض کے بھی, اور ساتھ ہی ساتھ جیسے ملیریا کی اگر بات کریں تو لوگ یہی زیادہ تر ان کا رخ پرائیویٹ کی طرف ہوتا ہے, جبکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یہ سہولت میسر ہے اور فریلی اور ہر جگہ اس کی ایکسیس بھی ہے. اگر یہ بی ایچ او لیول تک اگر بات جاتی ہے تو پھر تو پورے نیٹ ورکنگ جو ہمارا ہیلتھ ڈلیوری سسٹم ہے وہاں تشخیص کی بھی سہولت مفت میں موجود ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ٹریٹمنٹ بھی. جی ڈاکٹر صاحب, میں واضح کرتا چلوں کہ ہمارے ہر ڈسٹرکٹ میں جتنی بھی میجر پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر ہاسپٹلس ہیں یا کلینکس ہیں, وہاں پر یہ فری آف کاسٹ ڈائگنوسٹک کی اور ٹریٹمنٹ کی سہولیات موثر ہیں, موجود ہیں. صحیح جی. تو آپ اس میں عام طور پہ کون سے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں؟ اچھا, یہ ہمارے 2 قسم کے ٹیسٹ ہوتے ہیں. ایک تو مائکروسکوپی پر ملیریا مائکروسکوپی جس کی سلائڈ بنتی ہے, بلڈ لے کر سلائڈ لیا جاتا ہے اور مائکروسکوپی پر ٹیسٹ کیا جاتا ہے, جو اسٹینڈرڈ میتھڈ ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ ہر جگہ پر یہ سہولت کسی وجہ سے, کیونکہ اس کے لیے ہائیلی ٹیکنیکل پرسن کی ضرورت ہے مائکروسکوپسٹ کی, تو وہ موجود نہیں ہوتی. تو ہم نے ایک ریپڈ کٹ میتھڈ جو موجودہ اور جدید طریقہ ہے وہ بھی کٹس اویلیبل, آئی سی ٹی ملیریا ٹیسٹ جو ہیں وہ اویلیبل کروائی ہوئی ہیں. تو جہاں جہاں الیکٹریسٹی کا مسئلہ ہوتا ہے یا مائکروسکوپس نہیں ہے تو وہاں وہ فوری طور پر, یا جہاں جلدی ہمیں ضرورت ہوتی ہے تو وہ کٹ میتھڈ بھی یوز کیا جاتا ہے. صحیح. سامعین, ورلڈ ملیریا ڈے 25 اپریل پوری دنیا میں منایا جاتا ہے. ریڈیو پاکستان حیدرآباد پہ آج اس سلسلے کا یہ خصوصی پروگرام ہے, اور میرے ساتھ ویکٹر بورن ڈیزیز سیکشن جو ڈی جی ہیلتھ سروسز حیدرآباد میں موجود ہے, تو ان کے ڈاکٹر صاحبان موجود ہیں. میں ڈاکٹر عمیر وہاب کی طرف جاؤں گا. عمیر صاحب, آپ چونکہ پبلک ہیلتھ اسپیشلسٹ بھی ہیں, اور ظاہر ہے ہم ہمیشہ ہر مرض میں یہ کہتے ہیں کہ پریونشن از بیٹر دین کیور, تو ملیریا کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ پریونشن کی کتنی اہمیت ہے, اور پریونشن کے کیا ٹولز ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ اچھا, اس میں آپ کو ایک چیز تھوڑی سی بتاؤں کہ ملیریا جو ہے وہ ٹھیک ہے مچھر سے کاز ہوتا ہے, لیکن ملیریا کا سب سے جو امپورٹنٹ چیز جو کیس لوڈ بڑھ رہا ہے وہ اس لیے ہے کہ ٹریٹمنٹ کمپلائنس. ہم تو ٹریٹمنٹ فری دے رہے ہیں لوگوں کو, ہر پبلک سیکٹر کے اندر, ہر بی ایچ یو, ہر آر ایچ سی, ہر تعلقہ اسپتال کے اندر ملیریا کی ٹیسٹنگ ہے اور فری دوائیاں ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. صحیح. لیکن جب آپ ملیریا کی کسی ٹریٹمنٹ دیتے ہیں تو اس کے بعد اس کو کمپلائنس یعنی کہ اس کو 14 دن یا 15 دن وہ کھانی پڑتی ہے, یعنی دوائی کا مکمل کورس کیا جائے, کیونکہ وہ اس کے جگر کے اندر ٹروفوزائٹس رہ جاتے ہیں اور وہ 6 مہینے, سال, انفیکٹ کبھی کبھی 10 سال بعد وہ دوبارہ ملیریا آ جاتا ہے. تو یہ تھوڑی سی ٹریٹمنٹ کمپلائنس کے لیے میں عوام سے یہ گزارش کروں گا کہ جب کسی کو ملیریا ہو, اور ڈاکٹر صاحبان سے بھی, تو کم از کم ٹریٹمنٹ کمپلائنس یعنی کہ ٹریٹمنٹ کا پورا ہونا ضروری ہے. ہاں, بعضوں کا 2-3 دن میں اگر آرام آ جاتا ہے, علامات دور ہو جاتی ہیں, تو پھر میڈیسن چھوڑ دی جاتی ہیں, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح سے جیسے کہ آپ بہت بہتر جانتے ہیں کہ اینٹی بائیوٹک ریزسٹنس جو پیدا ہو رہی ہے وہ بھی یہی ہو رہی ہے کہ ہم اینٹی بائیوٹک ایک دن کھائی, ٹھیک ہو گئے, پورا ڈوز نہیں کیا. اس طرح ملیریا کی ٹریٹمنٹ بھی ہے. آپ نے ریزسٹنٹ, ہم بہت ساری دوائیاں جو ہیں وہ پہلے استعمال ہوتی تھیں جیسے فینسی ڈار, وہ اب ریزسٹنٹ ہو گئی ہے, اب ہم دوسری ڈرگس پہ آ گئے. تو اسی طرح جو آپ انٹرونشنس کا پوچھ رہے ہیں وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے لیے بھی ہمیں کمپلائنس چاہیے ہوتی ہے, جیسے مچھر دانی. جی, ویکٹر بورن ڈیزیز جو گورنمنٹ آف سندھ ہے وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ وہ دوا لگی مچھردانی جس کو LLIN کہتے ہیں, لانگ لاسٹنگ امپریگنیٹڈ نیٹس, وہ فری
فراہم کرتی ہے جہاں جہاں کیس ہوتا ہے ان لوگوں کو. اس کے علاوہ ہم اس گھر میں جہاں مچھر کا کوئی کیس آتا ہے اس گھر میں ٹارگیٹڈ انڈور ریزیڈول اسپرے کراتے ہیں, جو اس کی دیواروں کے اوپر اسپرے کراتے ہیں, جس پہ مچھر بیٹھتا ہے تو وہ تھوڑی دیر میں یا تھوڑے دن میں وہ مر جاتا ہے, مچھر اس پہ بیٹھتا ہے اور مر جاتا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو لاروسائڈنگ کی جاتی ہے, یعنی کہ چھوٹے چھوٹے پونڈز یا پولز جہاں پانی کھڑا ہوا ہوتا ہے, چھوٹی چھوٹی جگہ جیسے. اچھا یہ بھی ایک بڑے قابل ذکر بات ہے کہ ملیریا کے مچھر کو بڑی بڑی جھیلیں اور بڑے بڑے ریور, اتنی بڑی پانی کی جگہ نہیں چاہیے ہوتی, اس کو چھوٹا سا ٹوٹا ہوا کپ, ٹائر یا کوئی بھی ٹین پھینکا ہوا, اس پہ پانی گندا جمع ہوا ہے, تو وہ ملیریا کی مادہ جو اینوفیلیس ماسکیٹو ہے وہ انڈے دیتا ہے اور وہ فوراً اس کے بعد وہ پیدائش شروع ہو جاتی ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم لاروسائڈنگ کرتے ہیں, اور ہم نے ہر ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس کے اندر وہ لاروسائڈنگ بہت اچھی تعداد میں جمع دی ہوئی ہے, جو کہ وہ پرووائڈ کی ہوئی ہے. جیسی وہ جب بھی کیس دیکھتے ہیں یا ان کو ہر سیزن میں کہا جاتا ہے بارش سے سیزن کے پہلے کہ سویپنگ آپریشن کریں, وہ سویپنگ آپریشن کرتے ہیں, ہاٹ اسپاٹ ڈھونڈتے ہیں جب پانی کھڑا ہے, اور پھر لاروسائڈنگ کرتے ہیں. تو یہ چند گزارشات ہیں جو اس میں. فیومیگیشن کا بھی آپ کا چل رہا ہوتا ہے. فیومیگیشن جو ہے بیسکلی ایک اس سے مچھر, ایڈلٹ مچھر تو مرتا ہے, یعنی کہ جو بڑا مچھر ہے وہ تو مر جائے گا, لیکن بیسکلی اس کا رول جو ہے وہ مچھر ملیریا کو کنٹرول کرنے میں اتنا خاص نہیں ہے. وہ یہ تب ہوتا ہے کہ جب کسی جگہ پہ ہم نے بہت زیادہ مچھر ہے تو ان اسپرے کر دیا. یہ بیسکلی لوکل گورنمنٹ جو ہماری ہے اس کے ساتھ ہم مل کے یہ کام کرتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں ہم یہ ہاٹ اسپاٹس ہیں, یہاں مچھر زیادہ ہیں یا ملیریا زیادہ ہے. لوکل گورنمنٹ کے تھرو یا آل لائن ڈپارٹمنٹس کے تھرو ہم جا کے انٹروینشن یہ کرواتے ہیں اور کیمیکل سپلائی کرتے ہیں اس کا. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر ساجدہ, ظاہر ہے مچھروں کا علاج تو ہم نے کرنا ہے اور اس کی ٹریٹمنٹ کی یہ فیسلٹیز, ڈائگنوسس, یہ سب چیزیں ہیں, لیکن زیادہ اسٹریس ظاہر ہے ہمیں پریونشن کی طرف دینا ہوگا. جب تک کہ ہم پریونٹیو میئرس نہیں لیں گے تو ہم اس کیس لوڈ کو بڑی مشکل سے کنٹرول کر پائیں گے, اور اس میں زیادہ ہمیں ریسورسز چاہیے ہوں گے. تو آپ کا ڈپارٹمنٹ تو ڈیفینیٹلی آپ لوگوں کا کام ہے اور آپ کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مچھروں کی جو افزائش کو روکنے کے لیے اور اس کا جو ظاہر اینڈ رزلٹ ہے کہ ملیریا کو کم کرنے کے لیے دیگر اداروں کا کیا رول ہے, یا ہماری کمیونٹی پارٹیسپیشن کی اگر ہم بات کرتے ہیں, یا جو ہمارے شہری ہیں وہ اس میں آپ لوگوں کے ساتھ کیا تعاون کر سکتے ہیں؟ ایگزیکٹلی اس کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہماری جو لوکل گورنمنٹ ہے اس کا بہت زیادہ رول ہے, جیسے اسپرے وغیرہ کروانا, اور ہمارے جو ڈرینیج سسٹم اسپیشلی وہ صحیح ہونا چاہیے, کیونکہ مچھر اسپیشلی پیدا ہی ہوتے ہیں گندے پانی میں. اگر وہ کہیں پہ ایکیومولیٹ ہوں گے اور ڈرینیج سسٹم صحیح نہیں ہوگا, دیکھیں بارشوں کے موسم میں ملیریا ڈیزیز زیادہ ہو جاتی ہے. وہ کس وجہ سے کہ پانی اکٹھا ہو جاتا ہے, پھر اس میں مچھر کی افزائش ہوتی ہے. تو اس میں ہماری لوکل گورنمنٹ کا بہت زیادہ رول ہے. دے شوڈ پرفارم دیئر ڈیوٹیز پراپرلی, اور اس کے علاوہ جو ہے اویئرنیس ہونا لازمی ہے, لوگوں میں آگاہی ہونی چاہیے. جس طرح سے آج ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں, دس از اے میجر پارٹ, جس طرح سے یہ ہمارا میسج لوگوں تک جا رہا ہے. تو اس کے علاوہ پرسنل پروٹیکشن لازمی ہے. لوگ اپنے آپ سے اسٹارٹ کریں کہ ہاؤ دے پروٹیکٹ دیئر سیلف فرام دا ماسکیٹو, خود کو کس طرح سے بچانا ہے. ایگزیکٹلی اس کے لیے لانگ سلیوز وہ ویئرنگ کرے کلوتھس کی. اس کے علاوہ ریپیلنٹس یوز کرے, یعنی کھلی آستینیں نہیں, بڑی آستینیں ہونی چاہیے تاکہ آپ کے جو بازو ہیں, ہاتھ ہیں, اور اوائڈ کرے ڈسٹ اور ڈاؤن کے ٹائم میں باہر نکلنے سے, سویرے اور شام ڈھلے. یہ وقت زیادہ بائٹنگ کا ہوتا ہے, یہ وقت زیادہ بائٹنگ کا ہوتا ہے. اس ٹائم میں باہر نکلنے سے تھوڑا سا اوائڈ کریں, ریپیلنٹس یوز کریں. اپنے گھر میں اسکریننگ لگائیں, یعنی کہ جیسے جالیاں وغیرہ ہیں اپنے ونڈو میں اور باہر ڈورس میں. اس کے علاوہ اپنے آس پاس کی صفائی وغیرہ ہونی چاہیے, گندگی نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں لوکل گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ بندے کا اپنا بھی تھوڑی سی ریسپانسبلٹیز ہوتی ہیں کہ ایک بندہ اپنے آپ سے کیسے اسٹارٹ لے سکتا ہے. تو اس پروگرام کے تھرو میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی اپنے سننے والوں کو کہ دس از ناٹ اونلی جاب آف گورنمنٹ, اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. ظاہر ہے ہم سب کی صحت ہے, ہماری صحت ہمارے ہاتھ میں ہے. اپنے گھر کی صفائی رکھیں, اپنے سراؤنڈنگ کی صفائی رکھیں, اور کہیں پہ پانی وغیرہ جمع نہ کریں. تو
they can protect themselves from malaria. بالکل صحیح. ڈاکٹر غلام پرور, آپ کیا کہیں گے, اس میں کیا ایڈ کریں گے کہ پریونٹیو میئرس کی اگر بات کرتے ہیں ہم, تو اس میں ہمیں زیادہ زور دینا ہوتا ہے, کمیونٹی پارٹیسپیشن کرنی ہوتی ہے, اور میس اویئرنیس کی بھی بات ہو رہی ہے. جی ڈاکٹر گلزار صاحب, یہ ورلڈ ملیریا ڈے کے حساب سے سب سے پہلے تو ہماری کوشش ہے کہ ماس لیول پر اویئرنیس کروائیں, جس کی وجہ سے ہم نے کچھ سیمینارس بھی کروائے, واک بھی کیا ہے, تاکہ لوگوں میں زیادہ سے زیادہ اویئرنیس, اور ڈسٹرکٹ لیول پر بھی یہی کوششیں کی گئی ہیں کہ لوکل کمیونٹی میں جا کر وہاں سیشنز کروائیں, لوگوں کو اویئر کریں کہ گھر کے سامنے گندگی نہ کریں, نا پانی جمع ہونے نہ دیں, کچرا نہ پھینکیں, ٹھیک ہے. اور لوکل گورنمنٹ یا گورنمنٹ کے جتنے بھی ادارے ہیں ان کے ساتھ ساتھ ہمارے اپنا بھی ایک فرض ہوتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے, تو گھر کے آس پاس صفائی رکھیں, پانی جمع ہونے نہ دیں, کچرا جمع ہونا نہ دیں, ٹھیک ہے. لمبی سلیوز پہنیں, لمبے بازو والے کپڑے پہنیں, اور ماسکیٹو ریپیلنٹس جتنے بھی کیمیکلس ہیں وہ استعمال کریں. اور ہمارے ادارے کا یہ کام ہوتا ہے کہ ہم جتنی بھی سیزنس ہیں, لو ٹرانسمیشن سیزن جو ہمارے مارچ اور اپریل کے دوران ہوتی ہے, اور ہائی ٹرانسمیشن سیزن اگست سے شروع ہوتی ہے دسمبر تک, تو ان سے پہلے ہم سرویز کرواتے ہیں, جس میں جہاں مچھروں کی افزائش کے وہ پونڈس ہوتے ہیں, جتنی افزائش کی جگہ ہوتی ہیں, ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے اسی حساب سے پھر لاروی سائڈنگ مہم چلاتے ہیں کہ وہاں جتنی بھی افزائش کی جگہ ہیں وہ ختم کرواتے ہیں. ساتھ میں لوگوں میں اویئرنیس سیمینارز کرواتے ہیں, تاکہ ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ان چیزوں پہ کس طرح خود کو بچا سکتے ہیں ملیریا سے. تو ملیریا پریونشن کا زیادہ رول ہوتا ہے, ٹریٹمنٹ تو ٹھیک ہے ہم نے پرووائڈ کی ہوئی ہے, اور سر عمیر صاحب کی بات کو میں انڈورس کروں گا کہ ٹریٹمنٹ کمپلائنس مینس جو ٹریٹمنٹ ملیریا کی مختلف اقسام کے لیے دی جا رہی ہے, تو اس کو ڈاکٹر کی ہدایت کے حساب سے چلائیں اور مکمل کریں. اس کو آدھے میں بخار ختم ہو جائے تو چھوڑ نہ دیں, خاص طور پہ ایک قسم ہے ملیریا کا جس کو ہم وائیویکس کہتے ہیں نا, تو اس میں یہ ہے کہ بخار ختم ہو جاتا ہے, لوگ 2 دن کے بعد دوائی چھوڑ دیتے ہیں, لیکن اس کا ایک 15 دن کا کورس ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ایک ڈرگ آتی ہے وہ کمپلیٹ کرنی ہوتی ہے 15 دن کے لیے, ٹھیک ہے, جو ہم نے اویلیبل کروائی. اور یہ مستند ڈاکٹر جو ہے وہ متعلقہ ڈاکٹر آپ کو بتا سکتا ہے کہ آپ کا کون سی قسم کا آپ کو ملیریا ہے اور کتنے عرصے تک آپ نے وہ دوائی. جی بالکل, جب آپ ٹیسٹ کرتے ہیں نا مائکروسکوپی, تو اس میں پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کو ملیریا وائیویکس ہے یا فیلسیپیرا میں, جو کیونکہ پاکستان اور اسپیشلی سندھ میں یہ 2 ہی اقسام چل رہے ہیں ملیریا کے. بہت اچھی جی, تھینک یو ویری مچ. آخر میں ڈاکٹر عمیر وہاب صاحب جو ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں ویکٹر بورن ڈیزیزز کے, آپ سے یہ چاہوں گا کہ ہمارے جو سامعین ہیں, سننے والے ہیں, ان کو آپ مختصراً یہ بتائیے کہ اگر ان کو یہ سروسز چاہیے آپ کے ڈپارٹمنٹ سے, یعنی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سروے بھی کرتے ہیں, آپ کی فیسلٹیز بھی ہوتی ہیں, اور ہائی رسک ایریاز میں آپ جو ہے وہ ان کو نیٹس بھی پرووائڈ کرتے ہیں, تو وہ کس طرح سے رابطہ کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر گلزار, سب سے پہلی تو چیز یہ ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ جو ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ, اس کے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسز ہوتے ہیں ہر ڈسٹرکٹ میں. صحیح. جیسے کہ ہمارے سننے والے زیادہ تر حیدرآباد کے ہیں, تو میں ان سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ پہلے تو جائیں اپنے تشخیصی مرکز جو قریب میں ہے, جیسے حیدرآباد کے اندر لطیف آباد میں BHUs ہیں, اور جیسے شاہ بٹائی ہسپتال ہے, سول ہسپتال ہے, پریٹ آباد ہسپتال ہے, قاسم آباد ہسپتال ہے, ہمارا سیرش نگر ہسپتال ہے. ادھر لوگ جائیں, ادھر سب سے پہلے بخار, جو بھی بخار ہو اس کی ٹیسٹ کروائیں, اور اس کا ٹیسٹ ملیریا کا ضرور کرائیں. یہ WHO کی گائیڈ لائن ہے کہ ایوری فیور شوڈ بی ٹیسٹڈ فار ملیریا. تو ملیریا کا ٹیسٹ کرائیں, جیسے ہی ان کا ٹیسٹ پازیٹیو آئے گا اسی وقت اسی جگہ پہ ان کو دوائی بھی ملے گی, اور جیسے ہی وہ ٹیسٹ پازیٹیو آتا ہے تو اس کی رپورٹ جاتی ہے DHO آفس حیدرآباد میں. ہمارے بہت قابل محترم ڈاکٹر لالا جعفر اس وقت ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ہیں, تو ان سے وہ فوراً پرووائڈ کریں گے آپ کو مچھردانیاں, اس علاقے کے اندر جا کے فیومیگیشن اسپرے کرائیں گے, اور آپ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو رجوع کریں ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس میں, وہ آپ کے گھر پہ پہنچے گی اور آپ کو IRS بھی کرا کے دیں گے, اور آپ کو جتنا فیسیلیٹیٹ ہو سکا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کروا کے دے گی. بہت شکریہ سامعین. ویکٹر بورن ڈیزیزز DG ہیلتھ سروسز حیدرآباد کی ٹیم ہمارے ساتھ موجود رہی, اور آج کا یہ خصوصی پروگرام ورلڈ ملیریا ڈے کے حوالے سے رہا. امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس میں مفید معلومات ملی ہوگی, اور میں بھی بطور ڈاکٹر ہمارے سننے والوں کو یہ ضرور گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے جو سرکاری ہسپتال ہیں, ہمارے جو سینٹرز ہیں ملیریا کی اسپیشلی اگر بات کریں, تو ان پہ آپ بھروسہ رکھیں اور ان کی سروسز سے استفادہ حاصل کریں. یہ کسی بھی طرح سے کسی پرائیویٹ سیٹ اپ یا پرائیویٹ ٹریٹمنٹ سے کم نہیں ہے, بلکہ یہاں زیادہ بہتر تربیت یافتہ عملہ اور مستند میڈیسنز اور پریونٹیو انٹرونشن آپ کو ملیں گے. اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت پورا ہوا. اپنے میزبان ڈاکٹر گلزار عثمان کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.